ایک وقت تھا جب روزینہ ملک کو پشتو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی. آج وہ انگریزی، ہسپانوی اور اردو روانی سے بول سکتی ہیں. سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر روز جی ہوں اور ہر روز مری ہوں. سڑک پہ چھوڑا تھا اس نے مجھے ایک بچی کے ساتھ. یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں تھا. 15 سال تک معمولی ملازمتیں کرنے کے بعد بینک سے $1,00,000 کا قرض لے کر چند ماہ پہلے روزینہ نے ایک ریسٹورانٹ کھولا ہے. یہ مکئی کی روٹی. وہ یوٹیوب سے میکسیکن کھانا بنانا سیکھتی ہیں، لیکن اس میں حلال اشیاء استعمال کرتی ہیں. ان کا یہ کھانا مسلم اور غیر مسلم افراد میں یکساں مقبول ہے. میں ٹیکسس سے ہوں، اور جب ایک ٹیکسن آپ کو کہے کہ کہیں بہترین میکسیکن کھانا ملتا ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے، اور یہ ٹیکسس سے باہر ملنے والے بہترین ٹاکوز میں سے ایک ہیں. میکسیکن فوڈ کو انہوں نے سلائٹلی ہمارے دیسی ٹچ کے ساتھ بلینڈ کیا ہے، which makes it a bit more unique. روزینہ آج اپنی زندگی سے مطمئن ہے، لیکن ان جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. امریکہ میں سنگل پیرنٹس میں خواتین کی اکثریت ہے، اور امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق ان میں سے نصف خواتین طلاق یافتہ ہیں اور اکیلے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. روزینہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ طلاق کی قانونی کارروائی کے لیے امریکہ میں ایک وکیل نے انہیں مفت خدمات مہیا کی. فیسلٹیز مجھے اتنی ملی ہے، مجھے تو لگتا ہے اس سے اچھی جگہ دنیا میں نہیں ہے. پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے، مگر میں امریکہ سے بہت پیار کرتی ہوں. روزینہ کہتی ہیں کہ امریکہ سے محبت کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں پاکستانی ہونے کا عنصر ہمیشہ مد نظر رکھا ہے. میری ماں نے مجھے ایسے ریس کیا کہ ٹریڈیشن کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں پاکستان گئی ہوں، ایون though میں نہیں گئی ہوں، یو نو. روزینہ جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں اکیلے اپنے بچوں کو پالتی ہیں. ایسے میں خاتون کا تارک وطن ہونا، جسے نہ تو زبان پر عبور ہے، نہ ہی آس پاس کے ماحول سے واقفیت، مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ ایسی خواتین میں غربت کی شرح دیگر امریکی خاندانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، مناسس، ورجینیا.